بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم دعوت اللہ کا پیغام، قرآن کریم کا پیغام، توحید کا پیغام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال میں سے، اپنے رشتہ داروں میں سے، اپنے کنبے اور قبیلے کے تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے فاران کی چوٹیوں پر یہ کلمہ سنایا کہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ کامیاب ہو جاؤ گے، تو اس وقت سارے کے سارے لوگوں کو منتشر کرنے والے ابو لہب تھے۔ ہاتھ میں پتھر بھی اٹھایا آپ کو مارنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا سے نیچے اتر گئے، اور نیچے اترنے کے بعد اپنے مشن کو، اس دعوتی نظام کو، اس پیغام قرآن کو کئی انداز میں لوگوں کو سنانا شروع کر دیا۔ جو بندے اور بندیاں اس کام میں لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ خانقاہ، مدرسہ، مکاتب، وعظ و تقریر، خطابت، دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ نبوت کا تاج پہننے کے بعد دعوت اللہ کے پیغام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے پہنچایا، کس انداز میں پہنچایا، بار بار اس کو سننا چاہیے۔ کتابوں میں علماء کرام نے لکھا ہوا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مشن کو لے کر، دعوتی نظام کو لے کر مکہ کے گلی کوچوں میں، دکانوں میں، محلے میں، گھر گھر گھومتے رہے، پیغام پہنچاتے رہے۔
آپ نے طریقہ کار حکیمانہ انداز اختیار فرمایا. کہنے لگے ان مشرکوں سے، ان عرب کے قبائل سے، ان دکانداروں سے کہ سوچتے نہیں کیا کیا تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے، ذرا عقل کو زور دے کر کے بھی تو سوچو. جس چیز کو خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو کیا اسی کی عبادت کرتے ہو؟ سوچو، جو چیز بن گئی بنانے والا اس چیز سے زیادہ بھاری ہوتا ہے. دوسری چیز یہ سب سمجھاتے تھے، اس بت کو بنانے کے بعد جس کی تم پوجا کر رہے ہو، عبادت کر رہے ہو، منتیں مان رہے ہو، معبود سمجھ رہے ہو، یہ خود کتنے بے حیثیت ہیں. ایک مکھی ان کے ناک پر بیٹھ جائے، ان کے چہرے پر بیٹھ جائے تو یہ اس مکھی کو بھی ہٹا نہیں سکتے، یہ تمہارے محتاج ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ فرماتے، سوچو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، یہ تمہارے اٹھا کر کھڑا کرنے کے محتاج، یہ بٹھانے کے محتاج، یہ صاف کرنے کے محتاج، یہ خود اپنا کام نہیں کر سکتے، بھلا تمہارا کیا کام کریں گے؟ کئی انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے رہے، بولتے رہے، کہتے رہے. کچھ کے دل پلٹ جانے لگے، کچھ ایمان کی طرف آنے لگے، کچھ سمجھنے پر مجبور ہو گئے. لیکن یہ راستہ اتنا کٹھین ہے، یہ راستہ کانٹوں سے بھرا ہوا ہے، یہ راستہ انگاروں سے بھرا ہوا ہے. دعوتی کارکنان کو، پیغام الہی پہنچانے والے خدام کو سمجھ لینا چاہیے، تم نے بیڑا اٹھایا امت کے خیر خواہی کا، امت کو دین پہنچانے کا اور دین سکھلانے کا. تمہاری ذات پر حملے ہوں گے، تمہاری عزت پر حملے ہوں گے، تمہاری جان پر حملے ہوں گے، تمہارے معاشرت پر حملے ہوں گے، تمہارے بال بچوں پر حملے ہوں گے، تمہاری روزی پر حملے ہوں گے. تمہاری نگاہ مسبب الاسباب پر ہونی چاہیے. جب رب تمہارا ہے سب کچھ نہیں کر سکتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پیاری پیاری باتیں بول کر، کہہ کر، سنا کر جب چلنے لگے، سب سے پہلے ابو لہب آپ کے پیچھے پڑا، بعد میں ابو جہل تھا، بعد میں عتبہ تھا، بعد میں عتیبہ تھا، بعد میں معید تھا، بعد میں قریشی تھے، بعد میں مشرکان مکہ تھے. ابو لہب پیچھے پیچھے رہتا. جب بھی آپ کہیں کسی دکاندار کو، تاجر کو، غلام کو، گھر والوں کو، دوستوں کو چوراہے پر بات اپنی سناتے، ابو لہب فوراً جواب دیتا، لوگوں اس کی بات مت سنو، یہ جھوٹا ہے، یہ جادوگر ہے، یہ کچھ حقیقت اس کی نہیں ہے. نہیں ڈرنا چاہیے کارکنان کو. تمہاری دعوت حق ہے، تمہارا راستہ سیدھا ہے اور تم حق کے راستے پر ہو. ارے وہیں تو تم کو جھٹلایا جائے گا، تم کو بھی، تمہارے پیغام کو بھی. جس درخت پر کھانے کے
پھل ہوتے ہیں، پتھر تو انہیں ہی مارے جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی جاتے پیچھا کر کے ابو لہب آپ کے اوپر حملے کرتا، بے عزتی کرتا، بہتان باندھتا، لیکن آپ مایوس نہیں ہوتے، برابر دعوت پہنچاتے۔ ایک نظام تو آپ کا دعوت پہنچانے کا یہ تھا، ایک نظام آپ کا یہ تھا محلے میں جا کر، مارکیٹ میں جا کر، دکانوں پر جا کر، لوگوں کے مجمع میں جا کر صرف آپ اللہ کا قرآن سناتے۔ جو آیتیں اتری ہوئی ہیں، جو قرآن جبرائیل نے لا کر دیا ہے، وہ قرآن آپ سناتے تھے، کچھ نہیں کہتے۔ یہ قرآن کا کمال تھا، یہ اس عظیم ترین آیتوں کا کمال تھا، رب ذوالجلال کی زبان کا یہ کمال تھا، اور آخر الزمان وہ پیغمبر کی زبان کتنی عظیم الشان، کان کے اندر پڑنے کے بعد وہ دل کی دنیا کو پگھلا کے رکھ دیتی تھی۔ ایک طریقہ کار صرف قرآن سنانا، ایک طریقہ کار ان کو ہدایت کی پیاری پیاری باتیں بولنا، ایک طریقہ کار نرمی سے سمجھانا، ایک طریقہ کار حکمت کے ساتھ سمجھانا، کبھی غصہ نہیں، کبھی لعن طعن نہیں، کبھی تنقیدی معاملہ نہیں، کبھی حقارت نہیں۔ یہ دعوتی نظام کے پہلو ہیں۔ خدا کرے اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، درگد کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بن کر کے آپ کی اتباع کے ساتھ اس دعوتی پہلو کو، دعوتی کارکنان اپنانے کی خدا توفیق عطا فرمائے۔ دو جماعتیں الگ الگ ہو گئی، دو جماعتیں۔ ایک جماعت تو یہ ہو گئی کہ کنبے اور قبیلے کی جماعت، جس میں چچا موجود تھے خود، حارث بھی تھا، مقوم بھی تھا، زرار بھی تھا، ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، ایک چچا تھا صرف ابو طالب، جو اپنے باپ کے کلام کی لاج رکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتا تھا، حفاظت کرتا تھا۔ وہ کنبے اور قبیلوں کی ایک جماعت اور ایک طرف بچے ہوئے مکے کے کافر اور مشرک، یہ ایک جماعت تھی۔ جب بھی آپ دعوتی نظام کو لے کر چلتے تو یہ کنبے اور قبیلوں میں سے کوئی نہ کوئی آ کر کہتا، مت سنو اس کی بات، اس کے دماغ پر اثر ہوا ہے، یہ جادوگر ہے، اس کے پاس کلام جھوٹا ہے۔ یا تو کوشش یہ کرتے کہ اس کے پاس جو آدمی آ رہا ہے اسے آنے ہی نہیں دیتے، اس کا راستہ روک لیتے، اس کا رخ موڑ دیتے۔ یہ کام یہ قبیلے کے لوگ کرتے، اور دوسرا کام یہ لوگ کرتے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے راستے پر جس گلی سے گزر رہے ہیں، آگے وہاں کانٹے بچھایا کرتے۔ لوگوں نے اتنا بس نہیں کیا، بلکہ گھر کی عورتیں، وہ مشرک اور کافروں کی عورتیں، اپنے گھر کے اوپر سے کچرا جمع کر کے اوپر سے ان پہ اوپر کچرا پھینکتی۔ ہرگز آپ کو ستانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے،
لیکن ایک آپ کی ذات بابرکت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ، درد کے ساتھ اللہ کی ذات پر نظر رکھ کے بندوں کی محبت اپنے جسم میں لیے ہوئے ان کو پیغام پہنچایا ہی کرتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، الحمدللہ حمدا کثیرا، سبحان اللہ بکرۃ وأصیلا، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اتنا آپ نے دعوت کا کام کیا، پیغام قرآن پہنچایا، توحید کا سبق دے دیا، اس کے صلے میں آپ نے مار کھائی، گالیاں کھائی، پتھر کھائے، اپنے بدن کو لہو لہان کر دیا۔ مکہ کے قریشی، مکہ کے قبیلے عاجز نہیں آئے، ایک مرتبہ جا کر کے ابو طالب سے کہنے لگے، او ابو طالب، تم ہمارے بھائی ہو، قبیلے کے سردار ہو، دیکھو تم کو ایک آخری وارننگ دے رہے ہیں، یہ تمہارا بھتیجا ہمارے معبودوں کی نفی کر کے ایک اللہ کی بات بولتا ہے، ایک معبود کی طرف بلاتا ہے، یہ باز آ جائے، روکو ان کو۔ اگر تم نہیں روکو گے تو یاد رکھو سارے قبیلے سے دشمنی لینا تمہارے لیے بھاری پڑے گا۔ ابو طالب سمجھ گئے، میں اکیلا ایک دو کو بھاری ہوں، چار کو بھاری ہوں، سب ایک جائیں گے، ایک ہو جائیں گے تو پھر میرا کیا ہوگا؟ پھر میں ان کی حفاظت کیسے کروں گا؟ بلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، دیکھو میرے بھتیجے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم جو کام کر رہے ہو میں مانتا ہوں تمہارا کام اچھا ہے، تمہارا کام سچا ہے، لیکن تم مجھ پر کتنا بوجھ ڈال رہے ہو، میں کتنا تم کو بچاؤں، کتنی تمہاری حفاظت کروں، کتنی تمہاری دیکھ بھال کروں، میرے بدن پر اتنا بوجھ مت ڈالو جس کو میں اٹھا نہیں سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ میرے چچا بھی اب میری مدد کرنے اور حفاظت کرنے سے عاجز آ گئے، ان کی دھمکیوں کا نوٹس آپ نے قبول کر لیا۔ آپ کے آنکھوں میں اشک بھر گئے اور موتی کی طرح ٹپکنے لگے۔ آپ نے جستجو کے ساتھ، چستی کے ساتھ، دو ٹوک انداز میں فرمایا، اے میرے چچا، آپ بھی سن لیجئے، یہ سارے کے سارے مکہ کے لوگ، قریشی لوگ، اگر میرے سیدھے ہاتھ میں سورج رکھ دیں گے اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھیں گے اور مجھ سے کہیں گے یہ پوری کی پوری کائنات کی بڑی طاقت تم کو ہم نے دے دی ہے، اس کام سے باز آ جاؤ، خاموش رہو، کچھ برا بھلا ہمارے بتوں کو مت کہو، تو بھی اے چچا میں اس کام سے رکنے والا نہیں ہوں۔ واللہ ایک تو میرے سامنے یہ راستہ ہے کہ خدا کا دین اس دھرتی پر غالب آ جائے، یا اس دین کو پہنچانے کے لیے مجھے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے، تیسرا کوئی راستہ میرے پاس نہیں ہے۔ چچا سمجھ گئے اتنی استقامت میرے بھتیجے کے اندر ہے، اتنا پختہ ارادہ اس کا ہے، اتنی بہادری سے یہ ٹھان کر کے بول رہا ہے۔
پھر چچا نے کہا او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جا تو کام کر اپنے پیغام توحید اور قرآن کا، دعوت اللہ کا۔ یہ مشرک لوگ تیرا بال بھی کا نہیں کر سکتے، اب میں تجھے ان کو لینے نہیں دوں گا، تیرا محافظ تو تیرا اللہ ہے، میں بھی تیرے ساتھ کھڑا ہوں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بات سن کر مطمئن ہو گئے۔ اس کے بعد دو ٹوک انداز کے اندر پھر اس نظام کو جو جاری فرمایا اور اس کے صلے میں آپ کو کیسے تکلیف پہنچائی، مشقت اٹھانی پڑی، مجاہدہ کرنا پڑا، مقابلہ کرنا پڑا، وہ سب کچھ سہنا پڑا، انشاءاللہ کل کی مجلس میں بتا دوں گا۔ اس کو ایمان، شجاعت اور بہادری سے، خود کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کی نیت سے اس پیغام کو عملی جامہ پہنا کر دوسروں کو پہنچانے کی نیت سے سنیے۔ میں اپنی دعا کے ساتھ آج کی اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ پروردگار عالم ہم تماموں کو اس نبوت کے تاج والے عنوان کو ہدایت کی، عمل کی، دعوت اللہ کے پیغام پہنچانے کی اور عمل کر کے اشاعت کرنے کی نیت سے سننے کی اور اس پر چلنے کی خدا ہم تماموں کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔